کب آپ کو پریشان ہونا چاہیے اور کب نہیں ہونا چاہیے. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آج کل بڑا ہی مسئلہ بنا ہوا ہے لوگوں میں کہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان بیٹھے ہیں، اسپیشلی جو ینگسٹر ہیں. میں جب ہاسٹل میں تھا تو بچوں کو میں نے بہت بار دیکھا ہے پریشان، زیادہ تر ایگزام کی پریشانی لے کر، اور اکثر کوئی بیچاروں کو مارکس نہیں اچھے آتے اور کچھ اور بھی وجوہات. اچھا، تو کب آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ یار کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ کچھ کر نہ سکتے ہو اس سے پریشان ہونے کا تک نہیں بنتا. فار ایگزامپل آپ نے ایگزام کی تیاری کی اور آپ نے جیسے ایگزام دے دیا، اب ایگزام میں مارکس آپ کے ٹھیک نہیں آئے تو اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو ساری ایفرٹ تھی اور آپ کا جو کنٹرول تھا نا، وہ صرف اتنا ہی تھا کہ آپ ایگزام کی اچھی طریقے سے تیاری کر سکتے ہو. اب اس میں نمبر جو دینے ہیں وہ ٹیچر نے دینے ہیں، تو ٹیچر اس کے زیادہ نمبر دے کم نمبر دے وہ ٹیچر کا معاملہ ہے، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو اس میں بھی پریشان ہونے والی کوئی زیادہ بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جیسے آج کل پولیٹکس کا حساب بنا ہوا ہے، تو اگر آپ کی پارٹی پی ٹی آئی ہے تو اب پی ٹی آئی کے چونکہ پھر اس طرح کے معاملات بن رہی ہیں کہ ان کی حکومت جا رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت میں آ رہی ہے، تو پھر آپ کافی پریشان ہیں. تو اس میں بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر تو ہوتا نا کہ واپس ووٹنگ پہ آگے کام اور الیکشن ہو رہے ہیں تو تب آپ ووٹ دے سکتے تھے، اس کے علاوہ آپ اس میں بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اس میں پریشان ہونا نہیں بنتا. تو مقصد کیا ہے کہ پھر اب آپ کہیں گے کہ ملک کا یہ بندہ پریشان بھی ہو. مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہوگی تو آپ ملک کے لیے بڑا کچھ کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ ایسے ہی پریشان ہوتے رہو گے تو آپ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ پریشان کب ہونا چاہیے؟ آپ کو اپنی پرسنل لائف، جب آپ کو لگے نا کہ میں خود جو کام کر رہا ہوں اس سے آپ سیٹسفائی نہیں ہیں، تب آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے. فار ایگزامپل وہی بات آ گئی کہ میرے اوپر کبھی بھی کافی آ گئے. بات وہی آ گئی کہ آپ ایگزام اور آپ نے تیاری کرنی ہے. اب آپ نے اتنی تیاری کی ہی نہیں، ٹھیک ہے، کہ جو آپ ایگزام اچھا دے سکو، تو تب آپ کے لیے ایک اس طرح کا ٹائم ہے کہ آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے. صرف ایک آپ نے زندگی میں کام کرنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ خود کو سیٹسفائی کر لو اپنی محنت کو کر کے. مطلب آپ کی جو محنت ہے نا وہ آپ کو سیٹسفائی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. جو بھی آپ کی محنت کے باہر کی چیزیں ہیں وہ اس کو آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. جو چیز آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے اس میں پریشان ہونے کا تو کیا بنتا ہے. دنیا میں جو سب سے زیادہ چیز بندہ کنٹرول کر سکتا ہے نا، وہ اس کی اپنی لائف ہے اور وہ اس کی اپنی محنت ہے. تو اگر تو آپ محنت کر رہے ہیں، آپ سیدھی جو آپ کو ملتا ہے کام، لائک اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں تو آپ کو کام ملتا ہے، آپ کر رہے ہیں، آپ فرض بھی ادا کریں، لائک آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ حقوق العباد بھی ادا کریں، دیٹس آل، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے نا کہ میں نے اب اس کو بھلا کیا تھا، اس نے میرا بھلا نہیں کیا تو میں پریشان ہو جاؤں، وہ بھی تو نہیں بنتا. میں آپ کی صرف اتنی ذمہ داری تھی کہ آپ نے دوسرے کا بھلا کرنا تھا. اب وہ کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. تو دوسری جو ہوتی ہیں چیزیں جن میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے، ان شارٹ، ٹھیک ہے، ان میں پریشان ہونا نہیں بنتا، اور اس لیے آپ کو ان چیزوں میں پریشان ہونا بھی نہیں چاہیے. تو آج کا صرف یہی ایک ٹاپک تھا کہ کب پریشان ہونا ہے کب نہیں. میں پرسنل بھی اس کو بڑا اپلائی کرتا ہوں اپنی لائف کے اوپر بھی، اور جو میرے ساتھ لڑکے رہتے رہے ہیں یا یونیورسٹی میں جو دوست احباب تھے ان کو پتہ ہے کہ لائک میں 4 سال گزارے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی مجھے پریشان نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ میرے پاس اس طرح کی وجہ ہوتی نہیں تھی کہ جس کو میں لے کے نا بڑا پریشان ہو جاؤں. کیونکہ میں جب پریشان ہوتا بھی ہوں تو میں پرسنل لیول پہ ہوتا ہوں، اور پرسنل لیول پہ میں تب بھی ہوتا ہوں کہ میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں، کہ میں اکیلے میں ہی ہوتا ہوں تاکہ نا کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو یہ بڑا سمپل سا طریقہ ہے، آپ بھی اپلائی کریں، خوش رہیں، ٹھیک ہے. آپ اس سے بڑا خوش رہو گے، بڑی نا آپ کی سمپل لائف ہو جائے گی، اور آپ کو پھر بڑا مزہ آئے گا اپنی لائف میں اس سب کرنے کے بعد. تو اللہ حافظ، بائے بائے.